نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام، ماہ خیر، ماہ برکت، رجب المرجب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو چکا، جس کی آج 2 تاریخ ہے. اس ماہ خیر کے تعلق سے حدیث شریف میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. رمضان و شہری امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے بیچ یہ خدا کے چاند کے نام سے بھی مشہور ہے اور خواجہ کے چاند کے نام سے بھی مشہور ہے. اسی ماہ مبارک کی 27ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی ہوئی اور امت مصطفیٰ پر نماز جیسا عظیم تحفہ پیش کیا گیا. انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو آگے ہوگی، چونکہ اسے ایک نسبت عطا رسول والی ہندوستان خواجہ خواجگاں سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات سے بھی ہے. اسی ماہ خیر کی 6 تاریخ کو آپ نے وصل مولا کا جام پیا، اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کیا. اللہ تعالی آگے تشریف لے آئیں. حضرت علماء کرام کا مقام آگے ہے، ہمیشہ علماء کو آگے رہنا چاہیے. تاریخ کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا، اور ایک نسبت اس کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے. اسی کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہوا.
اور یہ کوڑوں کے چاند کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ سیدنا خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے ان مقبول اور برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے روز الست ہی اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام جو ہے بہت سوچ سمجھ کر کے رکھنا چاہیے۔ جو من میں آ گیا وہ رکھ لیا نہیں، بلکہ اس کے نام کے معنی جو ہے وہ بہت عمدہ اور اچھے ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کے نام کا اثر اس کی ذات پر پڑتا ہے۔ اسی لیے آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی، اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسی لیے فرمایا جیسے بچہ پیدا ہو فوراً اذان دینے کے بعد اب مشورے بعد میں کرتے رہنا کہ نام کون سا رکھیں، کیا رکھیں۔ ددیال والے الگ سوچتے ہیں، ننیال والے الگ سوچتے ہیں، یار دوست الگ سوچتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کے بجائے پہلے اس کا نام یا محمد یا احمد رکھ دیا جائے۔ اذان دیتے ہی اس بچے کا نام محمد یا احمد رکھ دیا جائے۔ اب اس کے بعد عرفی نام جو بھی رکھنا چاہتے ہیں پکارنے کا اپنے آپسی مشورے سے اچھا نام چن کر کے رکھ دیا جائے۔ سیدنا عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سرکار معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی جو ہے معین الدین رکھا گیا، معین الدین حسن۔ اس نام کا اثر بھی آپ کی ذات پر مرتب ہوا۔ معین مددگار، الدین دین کا مددگار۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ والد ماجد حضرت خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ کی جو نسبت ہے اس نسبت سے آپ حسنی سید ہیں۔ حسنی اور حسینی دونوں سنگموں کا آپ مجمع البحرین ہیں۔ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے آپ کو بڑی قریبی رشتہ داری اور نسبت ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے جو دادا ہیں وہ حضرت عبداللہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دادا ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی چچازاد بہن ہیں۔ اس نسبت سے آپ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہیں۔ بچپن میں آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ علم دین کا شوق آپ کے اندر مجزم تھا۔ ہر حال میں وہ دینی تعلیم و تربیت، چونکہ گھر کا جو ماحول ہے اس ماحول کا اثر آپ کی ذات کے اندر مکمل طور پر پایا جاتا تھا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔
نیک کی صحبت نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور بد کی صحبت بدی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج ہم بھی اپنی اولاد کے شاکی ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارا نافرمان ہے، ذرا سا ادب و احترام نہیں کرتا، ذرا سی ہماری بات نہیں سنتا، ہماری طرف توجہ نہیں کرتا۔ جہاں اس میں اس بچے کا قصور ہے نہیں سننے کا، اس سے زیادہ قصور ہمارا اپنے گھر کا ماحول ہے۔ ہمارے اپنے گھر کا ماحول ہے کہ ہم نے کیا ماحول گھر کا بنایا ہے۔ پاکیزہ ماحول ہے، دینداری کا ماحول ہے، تقوی پرہیزگاری کا ماحول ہے، یا غیبتوں کا ماحول ہے، جھوٹ کا ماحول ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی زبان درازی کا ماحول ہے۔ چونکہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اسی ماحول میں وہ پروان چڑھتا ہے۔ جب اس ماحول میں پروان چڑھتا ہے تو لازمی سی یہ بات ہے کہ اس کے اثرات اس بچے کے اندر آ ہی جاتے ہیں، چاہ کر نہ چاہ کر۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ اپنے ماحول ارد گرد کے ماحول سے وہ ڈھل جاتا ہے۔ بات سچی ہے، ایسا ہی ہے، اس سے ہٹ کے تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کا جائزہ لینا چاہیے۔ سرکار غریب نواز کا گھرانہ متقی اور پرہیزگاروں کا گھرانہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور غوث پاک کی چچا زاد بہن ہیں حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو ہے والد ماجد سید غیاث الدین علیہ الرحمت والرضوان اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ تھے۔ تو جب گھر کا ماحول دیندار تھا تو لازمی سی بات یہ بھی تھی کہ غریب نواز پر اس کا اثر بھی ویسے ہی مرتب ہوا کہ اب آپ کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، والد ماجد کا جو ترکہ تھا وہ آپ کو حاصل ہوا۔ اس ترکے میں آپ نے والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر علم دین کے حصول کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ انگور کے باغ میں تھے، وہاں ایک مجذوب کا گزر ہو گیا۔ جب اس مجذوب کا گزر ہوا تو آپ چونکہ سید زادے تھے اور تواضع انکساری آپ کے خون میں شامل تھی، مہمان نوازی آپ کے خون میں شامل تھی، تو آپ نے ان کی مہمان نوازی میں وہ خوشے انگور کے ان کے خدمت میں پیش کیے، وہ آپ نے استعمال کیے، اس مجذوب نے استعمال کر کے اسی میں سے کچھ غریب نواز کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ کھا لو۔ بس اس کا کھانا تھا، آپ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک سنت آج ہمارے یہاں سے ختم ہو رہی ہے جسے تہنیک کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا دعائے برکت کے لیے، بچے کی صحت سلامتی کے لیے، اس کی آنے والی زندگی کو خوشحالی کے لیے۔ تو سرکار کھجور مبارک استعمال فرماتے، اپنے دہنے اقدس میں چباتے، اور پھر اس کا جو گودا ہوتا تھا اسے اس بچے کے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے منہ میں رکھتے تھے۔ یہ سنت ہے سرکار کی، اور یہ جو ہے سلسلہ در سلسلہ صحابہ اکرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اولیاء کاملین میں، علماء ظاہر علماء باطن میں رائج رہا، اور آج تک بھی ہے۔ ہم کوئی بزرگ ہمارا آتا ہے تو ہم اپنے بچے کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ماحول کم ہو گیا، پہلے یہ ماحول زیادہ تھا۔ یا تو وہ بزرگ کھجور کھا کے سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ اس بچے کے دہن میں رکھتے، یا شہد اپنی زبان سے چاٹ کر کے وہ
حصہ جو ہے اس بچے کے منہ میں ڈالتے تھے، اس لیے تاکہ ان کے پاس جو علم دین کی برکتیں ہیں، قرآن کی تلاوت کی جو برکتیں ہیں، حدیث کی تلاوت کی جو برکتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں، ان کی زبان میں جو تاثیر ہے وہ تاثیر ہمارے بچے کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسے تحنیک کہتے ہیں۔ یہ سنت آج ہمارے درمیان سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کہنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت بڑی ہے، لیکن ہے بہت چھوٹی سی بات ہے، نہیں بات؟ تو سرکار غریب نواز کو بھی وہ چیز اس فقیر نے دی، جیسے آپ نے وہ کھایا تو آپ کی دل کی دنیا بدل گئی، اس کی کیفیت الگ ہو گئی، پھر یاد الہی کا آپ پر غلبہ طاری ہو گیا۔ والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر سمرقند اور بخارا کی طرف آپ نے رفت سفر باندھا اور علم دین کے حصول میں آپ لگ گئے۔ جب آپ علم ظاہر سے فارغ ہوئے، قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم و تربیت سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کی روحانی غذا کی آپ کے اندر تڑپ زیادہ پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، گزارش کی، دعا کی، درخواست کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بزرگ آنے والے ہیں فلاں علاقے میں، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اس دل کی تسکین کا سامان کرنا۔ کہا وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ اب سلسلے طریقت کے جو ہیں وہ 4 ہیں، شریعت میں بھی 4، طریقت میں بھی 4۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ فقہ کے 4 سلسلے ہیں، اور شریعت میں وہ طریقت کے اندر قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ 4 سلسلے ہیں۔ ان سب کا منتہا سرکار کی ذات تھا، اسی بحر بے کراں سے نکلنے والے یہ سلسلے ہیں جو عالم اسلام کو، پوری کائنات میں رہنے والے انسانوں کو ظاہر میں بھی آراستہ کرتے ہیں اور باطن سے بھی اس کے دل کو صاف اور شفاف کر کے اللہ کی یاد سے معمور کرتے ہیں۔ 2 سلسلے نام سے مشہور ہوئے اور 2 سلسلے جو ہے جگہ سے متعارف ہوئے، جس میں ایک سلسلہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، بھائی ادھر دیکھو، ان کو مت دیکھو، تمہارا کام مجھے دیکھنا ہے، وہ نماز کو آ رہے آنے دو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بانی عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب نواز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے کے بانی ہیں جن کی ذات سے یہ سلسلہ متعارف ہوا، وہ سیدنا خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی بلخی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو خواجگان چشت اہل بہشت سے متعارف ہے پوری دنیا میں۔ ان کی ذات سے یہ سلسلہ جو ہے عالم میں پھیلا، اور ان کے لیے یہ بشارت دی گئی تھی کہ اے ابو اسحاق، جو بھی تیرے سلسلے میں داخل ہوگا، جو تیرے سلسلے سے وابستگی رکھے گا، اسے دنیا میں چشتی کے نام سے یاد کیا جائے گا، لقب اس کا جو ہے چشتی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، جو صدق دل کے ساتھ اس سلسلے میں داخل ہوگا اور معمولات پر عامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔
تو یہ سلسلہ ہوتا ہوا حضرت سیدنا خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا۔ خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ گونا دلی لگاؤ تھا، چونکہ ان کا وصال ہو چکا تھا، ان کی زیارت نہیں ہو پائی، ملاقات نہیں ہو پائی، تو آپ کے دل پر اس کا اثر رہا۔ آپ کشا کشا مرشد برحق کی تلاش میں اس بزرگ کی ایما پر، ہدایت پر تشریف لے گئے ہارون۔ وہاں معلوم ہوا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں جن کا نام خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ۔ تو غریب نواز کی مراد تو پوری ہو گئی، اور فوراً جیسے اس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سیدنا خواجہ عثمان ہارونی مریدوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، انہیں درس تصوف دے رہے ہیں۔ آج کے پیروں کا حال بھی دیکھ لو، اور ایک پیر ہمارے یہ بھی ہیں، ان کا حال دیکھ لو۔ آج مرید کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، ان کی تربیت پر کوئی زور نہیں ہوتا، ان کی اصلاح پر کوئی زور نہیں، ان کی رہبری رہنمائی شرعی تقاضوں کے ساتھ پورا کرنے پر کوئی توجہ نہیں۔ بس اس کے گھر فاتحہ، اس کے گھر فاتحہ، اس کے گھر نذرانہ، اس کے گھر نیاز، اس کے گھر آمد و رفت کا سفر خرچ، بس الامان الحفیظ۔ لیکن یہ ہمارے اسلاف تھے، جو ان سے وابستہ ہوتا تھا اس کی دنیا کی بھی فکر کرتے تھے اور اس کی آخرت کی بھی فکر کرتے تھے۔ غریب نواز جیسے اس مجلس میں حاضر ہوئے، دیکھا حضرت درس دے رہے ہیں، ایک کونے میں جا کر کے سب سے آخر میں کونے میں بیٹھ گئے۔ اپنی بات آخری کر کے مکمل کر رہا ہوں، چونکہ واقعہ مکمل کروں۔ درس چل رہا تھا، غریب نواز آخر میں بیٹھ گئے۔ سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس دیتے دیتے ایک دم توجہ فرمائی محفل پر، اور کہہ کر یہ اٹھے کہ مجھے باغ بہار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے باغ بہار کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کے سیدھے اس مجلس میں کو آگے بڑھ کے سیدنا خواجہ معین الدین حسن کا دست مبارک پکڑ کے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ شہزادے۔ کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے دل کا سرور ہو۔ کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، اچانک محفل میں حاضری ہوئی اور سینے سے لگا کے بہت سکون محسوس کیا سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے، اور مجمع کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا، یہ معین الدین حسن ہے، اسم با مسمى۔ میں نے کیا کہا؟ نام ایسا رکھو جس کا اس کی زندگی پر اثر پڑے۔ فرماتے ہیں یہ معین الدین حسن ہے، اسم با مسمى، ایک عالم اس سے فیض حاصل کرے گا، ایک عالم اس سے فیضیاب ہوگا، اور یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بے مثل و بے مثال خدمت انجام دے گا۔ یہ کہہ کر مجلس میں لائے اور فرمایا، وحدت الوجود پر کچھ گفتگو کرو۔ کھڑا کر کے سیدنا غریب نواز نے اس بات وجود پر ایسی فصیح و بلیغ تقریر فرمائی کہ مجمع دنگ ہو گیا۔ اس کے بعد حجرہ مبارکہ میں لے گئے، لے جانے کے بعد آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت کیا اور تعلیمات و ہدایات سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ اب وقت مکمل ہو گیا، واقعات تو بہت ہیں،
عرض کرنے کو جی بھی چاہتا ہے، لیکن جمعہ کا وقت بہت مختصر، بہت تنگ ہوتا ہے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے انشاءاللہ آنے والی منگل کو بعد نماز عشاء سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کی نسبت سے آپ کی اس مسجد میں ایک پروگرام منعقد ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں کثیر تعداد میں تشریف لائیں اور فیض غریب نواز سے خود بھی مالا مال ہو، اپنے دوست و احباب کو بھی مالا مال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے اور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات و ہدایات کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور فیضان غریب نواز سے ہمیں ہی نہیں بلکہ ہماری نسلوں کو اور صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و